بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل عكس النقيض وجعل نقيض الجزء الأول من القضية ثانيا ونقيض الجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكافي. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توجہ جی، تین مسئلے ہیں جن کا تعلق ہے قضایا کے ساتھ. ایک تناقض ہے، دوسرا عکس مستوی عکس مستقیم، تیسرا عکس نقیض. اے تین مسئلے نے پکا لو. اگلی کتاب چاؤن گے پھر کتبی چاؤن کے تین ہی مسئلے. پہلے قضایا دی باس تے پھر تین مسئلے کیڑے؟ تناقض، عکس مستوی اور عکس نقیض. عکس تناقض نقیض، تو ان میں جو چار محصورے ہیں ان کی نقیضیں: موجب کلیہ کی نقیض، سالبہ جزیہ اور سالب جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ، سالب کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ، موجب جزیہ کی نقیض سالبہ کلیہ. اور جو پڑھے ہیں عکس مستوی، سالب کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے، موجب کلیہ کا عکس مستوی اور موجب جزیہ کا دونوں اکٹھے کرنا. موجب کلیہ اور موجب جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے، اور سالب جزیہ کا عکس مستوی لزوماً نہیں آتا. غلط. اب تیسری شے وہ ہے عکس نقیض. کیا ہے عکس نقیض؟ نقیض آپ کو پتہ ہے کہ شے اور شے کا جو رفع ہوتا ہے، ہر شے کا رفع وہ اس کی نقیض ہوتی ہے. ہر شے کا رفع اس کی نقیض ہوتی ہے. یعنی جیڑی تم پہلے پیش کیتی ہے نا، ان دا خلاف این دی نقیض. تساں جیڑی شے پہلے پیش کیتی ہے اس کا خلاف نقیض ہے. مثلا انسان، ان دی نقیض لا انسان. اگر میں پہلے بولے لا انسان، ان دی نقیض انسان. اصل دی نقیض ہے لا انسان. کیا؟ لا انسان. تو نفی جواب مثبت ہوتا ہے، نفی جواب مثبت ہوتا ہے. اس لیے پھر اس کو وہ لا انسان کی بجائے کہتے ہیں انسان. سمجھا گئی؟ جو بھی آپ پہلے پیش کریں گے اس کا جو رفع ہے وہ اس کی کیا ہے؟ نقیض ہے. جو اس کا رفع ہے وہ اس کی نقیض ہے. ایشا. بس اب سمجھیے عکس نقیض کیا ہے. یہ عکس مستوی بڑا ہے، یہ وہی چیز ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ عکس نقیض یہ ہے کہ قضیے کی جز اول کی نقیض نکالیں پہلے، کس کی؟ موضوع کی، اور جز ثانی کی نقیض نکالیں، یعنی دونوں کی نقیضیں نکال کر پھر تبدیل کر دیں. محمول کی نقیض کو موضوع بنا دیں، قضیے کا موضوع کی نقیض کو قضیے کا محمول بنا دیں. اب یہ جو اب قضیہ تیار ہوا ہے اس کا نام عکس نقیض ہے. اس کا نام اس قضیے کا نام بھی عکس نقیض ہے، اور یہ کام کرنا یہ بھی عکس نقیض ہے. یہ بھی عکس مستوی بڑے ہیں نا. عکس مستوی تبدیل کرنا بھی عکس مستوی ہے، تبدیل ہونے کے بعد جو کٹی کٹا نکلا ہے وہ بھی. اسی طرح یہ عکس نقیض ہے جی، کہ پہلے موضوع اور محمول دونوں کی کیا کرنی ہے؟ نقیضیں نکال کر الٹا دینا ہے. عکس مستوی یہ تھا خود موضوع کو محمول بنانا، خود محمول کو خود مقدم کو مقدم بنانا. عکس نقیض یہ ہے کہ پہلے قضیے کی دونوں جزیں جو ہیں ان کی نقیضیں نکالنی ہیں، نقیضیں نکال کر الٹا دینا. اینا فرق ہے. گل ہوئی ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ طریقہ ہے متقدمین کا، اور چونکہ یہی چلتا ہے کتابوں میں اسی کو بیان کرتے ہیں. متاخرین کا طریقہ لکھے حاشیے درج کر دینا جی. ہاں جی بیان کرو جی. عکس نقیض یہ ہے کہ قضیے کی پہلی جز کی پہلے نقیض نکالیں اور پھر دوسری جز کی نقیض نکالیں، یعنی موضوع کی نقیض اور محمول کی نقیض، اور موضوع کی نقیض کو قضیے کا محمول بنا دیں، اور محمول کی نقیض کو قضیے کا موضوع بنا دیں. تو یہ کیا ہوگا؟ اس طرح کرنا یہ عکس نقیض ہے.
اور جو قضیہ اصل ہوگا اس کا نام بھی عکس نکیز۔ اس طرح کرنا، نکیزیں نکال کر الٹانا، اس فعل کا نام بھی، عکس نقیز ہے، اور جو قضیہ حاصل ہوا ہے اس کا نام بھی، عکس نقیز ہے، نکیزیں نکال کر اس طرح الٹانا، اس کا نام بھی۔ عکس نقیز ہے، اور جو قضیہ اصل ہوا اس کا نام بھی عکس نقیز ہے۔ فصل عکس نکیز وہ بنانا جز اول کی نکیز کو قضیے سے، جز اول کی نقیز کو قضیے سے کیا بنانا، ثانیاً یعنی محمول بنانا، موضوع کی نکیز کو کیا بنانا، محمول بنانا، اور جز ثانی کی نکیز کو اول اور جز ثانی کی نقیز کو یعنی محمول کی نکیز کو موضوع بنانا، لیکن نال اے شرط جے صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی باقی رہے۔ صدق بھی، باقی رہے اور کیف بھی باقی کیف کا مطلب کیا ہے، ایجاب سے ایجاب سلب باقی رہے، الٹے نہیں، اور صدق بھی باقی رہے، اصل سچا ہے تو عکس نکیز بھی۔ سچا ہو، یہ وہی دو شرطیں ہیں جو کس میں تھیں، وہاں بھی یہ دو شرطیں ہیں کہ نہیں، دیکھ لو کیا ما بقا صدق والکیف ہے کہ نہیں، کہ اصل سچا ہو تو عکس مستوی بھی سچا ہونا چاہیے، اصل موجبہ ہو تو عکس مستوی بھی، اسی طرح یہاں عکس نکیز میں بھی اگر اصل سچا ہے تو، عکس نقیز بھی سچا ہونا چاہیے، اور اگر اصل موجبہ ہے تو، عکس نقیز بھی موجبہ ہونا چاہیے، اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس نقیز بھی سالبہ ہونا چاہیے۔ کیا کہ جی یہ 7 شرطیں ہیں، سمجھیا؟ آگے پڑھ دے کہ جملہ ھذا، ھذا اسلوب المتقدمین، یہ طریقہ ہے متقدمین کا، منع کرو شاباش۔ فصل عکس نقیز وہ بنانا جز اول کی نقیز کو قضیے سے ثانی اور جز ثانی کی نقیز کو اول، صدق اور کیف کی بقا کے ساتھ، یہ طریقہ ہے متقدمین کا۔ اور پچھلے حاشیے تے دیکھ، متاخرون کا طریقہ کیا، متاخرون کا طریقہ وہ اور ہے، سنیں تو پس جب دیکھا انہوں نے منطقیوں نے کہ قدماء کے جو ادلہ ہیں نا وہ سارے وہی چلتے ہیں، اس لیے اس کو بیان کیا ہے، اور متاخرین کا جو طریقہ ہے نا اس کو بیان نہیں کیا، اس کو بیان نہیں کیا، سمجھ آئی ہے جی؟ اے شاباش سے تے متاخرین کا طریقہ یہ ہے، او بے خودرو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جز ثانی کی نکیز کو اول بنانا اور عین اول کو ثانی بنانا، موضوع کو محمول بنانا اور محمول کی نکیز کو موضوع بنانا، خود موضوع کو محمول بنانا اور محمول کی نقیز کو موضوع بنانا، یہ عکس نکیز ہے کن کے نزدیک، متاخرین کیا بلا، موضوع کو خود محمول بنانا اور محمول کی نقیز کو موضوع بنانا، یہ طریقہ ہے کن کا، متاخرین کا۔ سمجھ آئیے جی؟ اے شاباش سے تو متقدمین کے نزدیک عکس نکیز اس کا نام رکھنا یہ تو ٹھیک ہے، دونوں جزوں کی نکیزیں نکالی ہیں، اور متاخرین کے نزدیک صرف ایک جز کی نکیز ہے تو تسمیت الکل بے اسم الجز کے قبیلے سے ہو گیا، بھی جز جو ہے اس کی تو نکیز نکالی ہے نا، تو پھر جو جز میں نکیز نکل آئی ہے تو پورے کا نام رکھ دیا کیا، عکس نکیز۔ ویسے متاخرین میں پورے کی نکیزیں نہیں ہیں، کس کی، تالی کی نکیز نکالی ہے، اس کو موضوع بنایا ہے، اور خود موضوع کو وچ لکھیا جائے، یار دیکھو جا کتاب والا میری زیارت کیتی جا رہے ہو، اور خود موضوع کو محمول بنانا، نظر آ رہا ہے جی، عین اول کو ثانی بنانا ہے، بقا ما بقا صدق و مخالفت الکیف۔ اب ان میں شرط یہ ہے کہ کیف میں مخالفت ہونی چاہیے، موجبے کی عکس نکیز کیا ہونی چاہیے، تسالبے کی، مجبہ، کیونکہ وہ نکیز نہیں نکلی ہے کہ تب کیف میں مخالفت کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا جی، سمجھی بات؟ اے شاباش، ہن اگے چل، ہن 4 جڑے معصورے نے نا انہاں وچ کس دی عکس نکیز کی بنے گا جی؟ فطن عاکس الموجبات الکلیہ، اور موجبہ نہیں بھائی یار، موجبہ یار کی کروڑ باری پکوایا یار، فطن عاکس الموجبات الکلیہ، اور موجبہ و ایجاب والا موجبہ، موجبات الکلیہ بہذا العکس کنفسها، بس قولنا قولنا كل انسان حیوان، ينعكس الى قولنا كل لا حیوان لا انسان۔
اچھا جی، معصورے ہیں 4، ان میں سے پہلا ہے کون؟ موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے جی۔ موجبہ کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے۔ پھر موجبہ کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے۔ پھر موجبہ کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے۔ یہ متقدمین کے نزدیک موجبہ کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے۔ کلو انسان حیوان کی شہوے، موجبہ کلیہ کیا معنی کیا ہے اس کا؟ حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ اب دونوں کی نکیزیں نکالیں، انسان کی نکیز، لا انسان، حیوان کی، لا حیوان، پھر الٹا دیں تو موجبہ کلیہ بنائیں کیا؟ کلو لا حیوان لا انسان۔ اصل سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، لا انسانیت کا ثبوت ہے لا حیوانیت کے لیے، لا انسانیت کا ثبوت ہے لا حیوانیت کے لیے۔ اور جننے بھی کائنات وچ لا حیوان نے وہ انسان نے کہ لا انسان نے؟ لا انسان۔ اور جیڑا حیوان نہیں وہ انسان ہو سکتا؟ کوکو جہیا لا حیوان کا مطلب کیا ہے؟ حیوان نہیں، تے جیڑا حیوان نہیں وہ انسان ہے کہ لا انسان ہے؟ یہ پہ اندر لا انسان کا ثبوت ہے لا حیوان کے لیے باجے جہیا۔ ہاں جی، موجبہ کلیہ کا عکس پھر موجبہ کلیہ آتا ہے۔ موجبہ ہی پکانا ہے، موجبہ استاد تھک جائے بھی اسم فاعل ہے تو موجبہ جی، موجبہ کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے۔ پھر موجبہ کلیہ آتا ہے جی۔ جیسے ہمارا قول، کیونکہ وہ جڑی غلطیاں نے نا جڑی جس تو استاد روندے نے بھی طالب علم حالانکہ پیچھے پڑھیا نہیں ہوندا، شروع کر کے جان کے غلطی پکانی بھی اسم فاعل دسیا پہلے دن تو ایجاب والا موجباتن مکرماتن، انہوں مکرماتن پڑھنا غلط ہے کہ نہیں؟ لیکن ٹھوکی جا رہے ہو جی۔ جیسے کلو انسان حیوان، ہے نہیں یار، حیوان یا حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، اس کا عکس نقیز ہے کلو لا حیوان لا حیوان یار، حیوان۔ قرآن پاک میں لا حیوان نہیں آتا تو آگمن کی پتہ جی۔ کلو لا حیوان لا انسان، لا انسانیت کا ثبوت ہے لا حیوان کے ہر فرد کے لیے اصل سچا ہے تو یہ بھی سچ ہے، دونوں کی نکیزیں نکالی ہیں تو کیا کر دی؟ الٹا دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجب کلیے کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ، تے موجب کلیے کا عکس نکیز کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ، موجب جزیے کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ تے موجب کلیے کا عکس نکیز کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ۔ سمجھ آ گئی جی؟ بس منعکس ہوتا ہے موجبہ کلیہ اس عکس کے ساتھ، اس عکس کیڑا عکس نکیز ہے؟ ایک پیچھے بھی عکس ہے، عکس مستوی ہے، اے عکس دوجہ ہے کیڑا؟ عکس نکیز کے ساتھ۔ کا نفسہا اپنے آپ کی طرح، کی مطلب موجب کلیے کا عکس نکیز تو موجب کلیے کا عکس مستوی، جیسے ہمارا قول کلو انسان حیوان منعکس ہوتا ہے، ہمارے قول کلو لا حیوان لا انسان کی طرف۔ شابہ جی۔ پس منعکس ہوتا ہے موجبہ کلیہ اس عکس کے ساتھ اپنے مثل، اب ٹھیک ہے، جیسے ہمارا قول کلو انسان حیوان منعکس ہوتا ہے کلو لا حیوان، ہمارے قول کلو لا حیوان لا انسان کی طرف۔ انج ایک کہا گیا جمع بچو کون؟ اس کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ عکس نکیز۔ آگے چل، والموجبات الجزئیۃ لا تنعکس بهذا العکس لأن قولنا بعض الحیوان لا انسان صادق وعکسه اعنی بعض الانسان لا حیوان کاذب۔ دوسرا محصورہ ہے موجبہ جزیہ. کون ہے؟ موجبہ جزیہ. دوسرا محصورہ ہے موجبہ جزیہ. تو موجب جزیے کا عکس نکیز نہیں آتا، یعنی کلی طور پر نہیں آتا. عکس نکیز اکثر نکیز کلی طور پر کس کا؟ موجب جزیے کا. موجب جزیے، جیسا کہ سالب جزیے کا عکس مستوی نہیں نہ آتا، عکس نکیز میں موجب جزیے کا عکس نکیز نہیں آتا. بعض دفعہ سچا ہوتا ہے، بعض دفعہ جھوٹا ہوتا ہے.
تو اس لیے قانون بنایا کہ موجب جزیے کا عکس نقیز نہیں آتا، جس طرح سالب جزیے کا عکس نقیز نہیں آتا، باجے جائے اکثر نکیز عکس مستوی نہیں آتا، کو بوجھے ہو جی جس طرح سالب جزیے کا اسی طرح موجب جزیے کا یار مثال دیکھو بعض الحیوان لا انسان ان کی معنی ہے لا انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے، ایک کھوتے کوڑے سارے جڑے حیوان دے فرد نے او لا انسان نے کہ انسان نے لا انسان ایک قضیہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے سچا ہے ان دا عکس کٹ حیوان دی نکیز حیوان دی نقیز لا حیوان تے لا انسان دی انسان اے شاباش تینوں بڑا موجبہ کی بنیا بعد الٹا انسان لا حیوان، نکیزاں الٹائیاں نے کہ نہیں کیونکہ لا انسان دی انسان نکیز بننی ہے بچے ہو تو بعض الانسان لا حیوان لا حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے وہ انسان دے کیڑے بعض افراد نے جڑے انسان ہیں تے حیوان کوئی نہیں جھوٹا ہویا کہ نہیں ہویا اس لیے بعض صورتوں میں جھوٹا ہوتا ہے منطق کے قواعد کلیہ ہوتے ہیں لہذا موجب جزیے کا عکس نکیز نہیں آتا ہاں جی کیا کہ جیسے ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان، لا انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد، یہ سچا ہے کھوتا گھوڑے واسطے لا انسان دا ثبوت ہے کہ انسان دا ثبوت ہے ہاں جی اور اس کا عکس بعض الانسان لا حیوان یہ جھوٹا ہے، کیونکہ لا میں اس کا مطلب ہے کہ انسان کے بعض افراد لا حیوان ہیں حالانکہ غلط انسان کے جتنے افراد انسان ہیں تو وہ سارے کیا ہیں حیوان ہے کہ لا حیوان تو نہیں ہے جی اور موجبہ جزیہ اور موجبہ جزیہ نہیں منعکس ہوتا اس عکس کے ساتھ اس عکس کے کیڑا عکس عکس نقیز، کیڑا عکس عکس نقیز، ہن کیڑا عکس پڑھ رہے ہیں عکس نقیز، پہلے کیڑا عکس پڑھے عکس مستوی، اے مطلب عورت وچ تیسری شے کیڑی وڑ گئی جی اس عکس کے ساتھ اس لیے کہ اس لیے ہمارا قول بعض الانسان لا انسان بعض الحیوان لا انسان سچا ہے کہ کوئی نہیں سچا اور عکس اس کا میری مراد بعض الانسان لا حیوان جھوٹا ہے ہاں جی شاباش اور موجبہ جزیہ نہیں منعکس ہوتا اس عکس کے ساتھ اس لیے کہ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان سچا ہے اور اس کا عکس میری مراد بعض الانسان لا حیوان جھوٹا ہے، کتنے آگے نے تیسرا والصالبات الكلية تنعكس إلى صالبات جزئية تقول لا شيء من الإنسان بفرس وتقول في عكسه بهذا العكس بعض لا فرس ليس بلا إنسان إلى جزئية ولا تقول لا شيء صبر تیسرا معصورہ ہے سالبہ کلیہ تیسرا سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزیہ آتا ہے آگے سالبہ جزیہ آ رہا ہے اس کا عکس نکیز بھی سالبہ جزیہ آتا ہے جو کچھ عکس مستوی میں ہویا ہے نا موجبیہ نال او کچھ اتھے سالبیہ نال ہو رہا ہے سمجھ آئیے جی بالکل ہوندہ الٹے جی ہاں جی کیا کہ جی سالبہ کلیہ کا عکس نقیز سالبہ جزیہ آتا ہے پھر آخر سالبہ کلیہ کا عکس نقیز سالبہ جزیہ آتا ہے مثال دیں دینے لا شیع من الانسان بے فرس کی معنی فروسیت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے میں انسان دا کوئی بھی فرد کوڑا نہیں سچا کہ جھوٹا ان دا عکس نکیز کٹتے انہوں سالبہ جزیہ بنانا ہے بعض اللہ فرس لیسا بلا انسان ہاں بعض لیسا لے ہونا ہے نا لیسا بعض ہو معنی کیا ہے لا انسانیت کی سلب ہے لا فرس کے بعض افراد سے لا فرس کے افراد ہیں کوڑے تو علاوہ ساری کائنات کہ کوئی نہیں دسیا سی شاید نکیز وجہ ساری لا فرس کوڑے تو علاوہ سارے لا فرس نے مجھ گاں داند سارے کھوتے کوڑے چھڑ دے کھوتے خچر سارے کی نے لا فرس کے سارے تے انہاں کولوں لا انسان انسان نہیں لا فرس کے بعض افراد سے لا انسان کی سلب ہے لا
تیرے کو لا انسان دی سلب ہے کہ لا انسان دا ثبوت ہے؟ لا انسان کی سلب ہے. سمجھ آئی ہے؟ تو وہ جڑا نا پہلے بھول گیا، لا فرس کے جو یہ افراد ہیں، لا فرس کے افراد ہیں کہ نہیں، یہ جو لا فرس کے افراد ہیں ان سے لا انسان کی سلب ہے، ان سے لا انسان کی سلب ہے. اے لا انسان نہیں تو لا انسان کی سلب ہے نا، تو لا انسان کی سلب دا مطلب کی بے انسان ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ جیسے لا شیء من الانسان بفرس فروسیت کی بھائی ایندا اے جڑا نا استاد سمجھدے نے اور ککھ بھی فائدہ نہ ہوے، ایندا جڑا دماغ نو جڑا چنگے جھٹکے دیندا ہے نا، ایندے نال دماغ تیز ہوندا ہے، گل سمجھنے دا ملکہ پیدا ہوندا ہے جی. ہن جویں اے جھٹکے دیندا ہے دماغ نو، ایویں باقی کسے فن وچ ہوندا ہے؟ ہاں شاباش، جڑا ٹل لا کے دماغ تے زور دے کے سمجھنا پیندا ہے جی. گوگو ہاں بھی شاباش. فرسیت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے. اس کا عکس آتا ہے سالبہ جزیہ. بعد اللہ فرسی لیس بلا انسان، لا انسانیت کی سلب ہے لا فرس کے بعد افراد سے. تو یہ سچا ہے، یہ سچا ہے. ہن پڑھ رکھو جی. ولا تقول لا شیء من اللہ فرس بلا انسان لصدق نقیضہ اعنی بعد اللہ فرس لا انسان کالجدار. بس اچھا جی توجہ کرو. یہ جو سالبہ کلیہ ہے نا، کون سالبہ کلیہ کون سا؟ لا شیء لا شیء من الانسان بفرس، بے فارسن، اس کا عکس نقیض سالبہ کلیہ نہیں آتا. اس کا عکس نقیض سالبہ کلیہ نہیں آتا. مثلا اگر سالبہ کلیہ بنائے تو کیا بنے گا؟ لا شیء من اللہ فرس بلا انسان. یہ سچا نہیں ہے. یہ سچا نہیں ہے. کون؟ لا شیء من اللہ فرس بلا انسان. کیا معنی؟ لا انسانیت کی سلب ہے لا فرس کے ہر فرد سے. یہ جھوٹا ہے. جی. وجہ یہ ہے کہ اس کی نقیض سچی ہے. اس کی نقیض سچی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سالبہ کلیہ ہے. سالب کلیہ کی نقیض کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ. موجبہ جزیہ. وہ کیا بنے گی؟ بعد اللہ فرس لا انسان. ایشا بس لا انسان کا ثبوت ہے لا فرس کے بعض افراد کے لیے. لا انسانیت کا ثبوت اور ہے. لا انسان کہہ دے، لا انسان کا ثبوت ہے. اور جس نے کلا ہوئے تو پھر مصدر بنا لی ہوئے تو پھر لا انسان کا لا انسان کا ثبوت ہے لا فرس کے بعض افراد کے لیے. لا فرس کے افراد میں سے جو باقی حیوان ہیں انسان کو چھوڑ کر، وہ جو لا فرس کے انسان ہیں، مجھ گاں سارے، ان کے لیے لا انسان کا ثبوت ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ ہے. او مجھ گاں جویں لا فرس نے لا انسان بھی تھے. انہاں تے مثال دیتی نا کل جدار ہے تے اے جدار بھی تے لا فرس ہے نا تے لا انسان بھی، لیکن ان دی لوڑ نہیں. ایتھے ہوندا نا جی کل جامل ہے کی کل جامع نہیں. مثال جیسے اونٹ، یہ لا فرس کا انسان ہے، اے لا فرس کا فرد ہے تو لا انسان کا بھی. فرق ہے. تو چونکہ یہ موجبہ جزیہ سچا ہے، کیڑا؟ بعد اللہ فرس لا انسان. اس لیے وہ سالبہ کلیہ سچا نہیں ہو سکتا. کون سا؟ لا شیء من اللہ فرس بلا انسان. کیوں نہیں سچا ہو سکتا؟ وگرنہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا. اجتماع کی ذہن لال پا جائے. تعالیٰ کی اجتماع نقیضین تو محال ہے. تو چونکہ سالب کلیے کا کیڑا لا شیء من اللہ فرس بلا انسان جو ہے اس کی نقیض سچی ہے. کون؟ بعد اللہ فرس لا انسان. کون؟ اٹھ، ہاتھی، مجھ، گاں، گھوڑے تو سوا جننے بھی حیوان نے انساناں نو کڈ کے وہ سارے لا فرس ہیں کہ نہیں؟ تے لا انسان بھی ہیں کہ نہیں جی؟ گھوڑے تے انسان تو علاوہ سارے لا فرس ہیں کہ نہیں؟ تے لا انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ کامو جایا. تو چونکہ یہ موجبہ جزیہ سچا ہے لہذا وہ جو نقیض ہے سالبہ کلیہ وہ سچا نہیں ہو سکتا. اس لیے سالب کلیے کا عکس نقیض سالبہ کلیہ نہیں آتا. آگی سمجھ؟ ایک گل لمبی ہو گئی ہے. ایک اصل قضیہ سالبہ کلیہ کون؟ لا شیء من الانسان بفرس. یہ سچا ہے کہ
لا شیء من الانسان بفرس سچا ہے، کی سچا ہے؟ فرسیت کا فروسیت، فروسیت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے. بس جننے بھی انسان دے فرد نے وہ کوڑے نہیں، سچی گل ہے نا. ان دا عکس مستوی عکس نکیز وہ سالبہ جزیہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سالبہ جزیہ آتا ہے. کیویں بعض لا فرس لیس بلا انسان، کہ لا انسان کی سلب ہے لا فرس کے بعض افراد سے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ لا فرس کے افراد ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے ان سے لا انسان کی سلب ہے. کہ کوئی نہیں ہے، یہ سچا ہے. لیکن سالب کلیے کا عکس مستوی سالبہ کلیہ سچا نہیں آتا. سالب کلیے کا عکس نقیص سالبہ عکس نکیز سالبہ کلیہ نہیں آتا. سالبہ کلیہ سچا نہیں آتا. مثلا اس کا عکس نکیز سالبہ کلیہ کیا بنے گا؟ لا شیء من لا فرس بلا انسان، کہ لا انسان کی کا ثبوت ہے. لا انسان کی سلب ہے لا فرس اللہ کے ٹھیک ہے، ہر فرد سے. لا انسان کی، سلب ہے لا فرس کے ہر فرد سے. حالانکہ یہ غلط ہے. لا فرس کے یہ بھی افراد ہیں، جی ان سے لا انسان کی کیا ہے؟ سلب ہے. لا انسان کی ان سے تے مجھ گاں کڑوں ہمارے گاؤں کو بھی لا انسان سلب. لا انسان بس سمجھے؟ مجھ گاں واسطے لا انسان دی سلب نہیں بلکہ لا انسان کا ثبوت. ثبوت ہے. تو یہ سالبہ کلیہ جھوٹا ہے، اس لیے جھوٹا ہے کہ اس کی نکیز سچی ہے، اس لیے کہ اس کی نقیص سچی ہے. سچی ہے. وہ کون ہے؟ بعض لا فرس لا انسان، کہ نکیز وچ جو ہے نا شے نہیں الٹانی، نکیز تو اسی دی بنانی. واجہ کہ لا انسان کا لا انسان کا ثبوت ہے لا فرس کے بعض افراد کے لیے. مجھ گاں لا فرس کے انسان ہیں، اس کے لیے لا انسان کا ثبوت ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ جڑے مجھ ہے وہ انسان کے لا انسان ہے، لا انسان فرس کے لا فرس ہے. حد ہوگی یار، آگی ہو سمجھ. تو سالب کلیے کا عکس نکیز کون آتا ہے؟ سالبہ جزیہ. کیونکہ سالبہ کلیہ جھوٹا آتا ہے بعض دفعہ، کسی دفعہ سچا بھی ہو جائے گا. تو چونکہ قاعدے کلیے بنانے ہیں جی. سمجھ آ گئی گل دی؟ کتوں مانا کرنا سی؟ اور نہ کہہ تم لا شیء لا شیء من اللہ فرس بلا انسان، سے بلا انسان. اے نہ کہے مطلب کی ہے کہ سالب کلیے کا عکس نکیز سالبہ کلیہ نہیں. کیوں نہ کہے؟ با وجہ سچے آنے اس کی نکیز کے اس کی نقیص میری مراد میری مراد بعض اللہ فرس لا انسان. بعض لا فرس لا انسان. جی اور نہ کہے تو لا شیء من لا فرس بلا انسان. اے نہیں نکیز عکس نکیز اے نہیں ہونا کندہ سالب کلیہ دا سالبہ کلیہ. جی باوجہ سچے آنے اس کی نقیص کے میری مراد بعض لا فرس لا انسان. جیسے جدار مثال تے جدار دی دیتی ہے تے جیسے اصل حیوان دی مثال زیادہ واضح ہے. بس جننے بھی باقی زی روح نے کوڑے تو علاوہ اور لا فرس نے کہ کوئی نہیں، تے انسان تو علاوہ جننے بھی زی روح نے سارے لا انسان میں لا فرس لا انسان ہیں کہ نہیں. ہن مجھ تے گاں اٹھ باندر شیر رچھ لومبڑ سارے انہاں وچ لا فرس تے لا انسان دوویں جمع نے کہ کوئی نہیں. اے مطلب کو گواہ. ہن اگے چل. صالبۃ الجزئیۃ تنعکس الی صالبۃ جزئیۃ کقولک بعض الحیوان لیس بانسان تنعکس الی قولک بعض لا انسان لیس بلا ان سے الف لام تے نال تنوین. لا انسان لیس بلا حیوان کالفرس. چوتھا معصورہ ہے سالبہ جزیہ. کون ہے؟ چوتھا معصورہ ہے سالبہ جزیہ. تو سالب جزیے کا عکس نکیز سالبہ جزیہ آتا ہے. سالب جزیے کا ہاں جی کیا کہ جی چوتھا معصورہ ہے سالبہ جزیہ. سالب جزیے کا عکس نقیص سالبہ جزیہ آتا ہے. پھر آخر چوتھا معصورہ ہے سالبہ جزیہ. سالب جزیے کا عکس نقیص سالبہ جزیہ آتا ہے. بعض الحیوان لیس بانسان. کیڑا قضیہ ہے؟ سالبہ جزیہ مانا کر خیر. انسانیت کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے. کیڑے؟ مجھ گاں
وہ حیوان نے انسان دی سلب ہے کہ کوئی نہیں ان دا عکس نکیز بڑا حیوان دی نکیز لا حیوان انسان دی لا انسان الٹا دے بعض لا انسانی لیس بلا حیوان اے سچائی بے خود رو کی معنی ہے لا لا حیوان کی سلب ہے لا انسان کے بعض افراد سے لا انسان کے جو افراد ہیں لا انسان کے جو افراد ہیں ان میں سے بعض افراد سے لا حیوان کی سلب ہے لا انسان دے جڑے افراد نے کوڑا کھوتا خچر مجھ گاں لا انسان دے فرد ہیں کہ نہیں انہاں واسطے لا حیوان دا ثبوت ہے کہ لا حیوان دی سلب ہے جی سلب ہے ہاں کیونکہ وہ حیوان نے جی اے عکس آ گیا موجب جزیہ دا کون موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ ہاں جی کیا کہ جی جیسے بعض حیوانی لیس بانسان انسانیت کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے اس کا عکس نقیض سالبہ جزیہ آتا ہے بعض لا انسانی لیس بلا حیوان لا حیوان کی سلب ہے لا انسان کے بعض افراد سے یہ ٹھیک ہے سچا ہے سمجھ آ گئی گل بھی اور سالبہ جزیہ اور سالبہ جزیہ منعکس ہوتا ہے سالبہ جزیہ کی طرف سالبہ جزیہ کی طرف جیسے جیسے تیرا قول تیرا بعض الحیوان بعض الحیوان لیسا بے انسان منعکس ہوتا ہے تیرے قول بعض اللہ انسان لیسا بلا حیوان کی طرف بعض لا انسان لیس بلا حیوان کی طرف وہ کیڑا بعض لا انسان ہے جن دے کول لا حیوان دی سلب آندے نے جویں گھوڑا لا انسان ہے کہ کوئی نہیں تے لا حیوان دی دے کولوں کیونکہ حیوان ہے لا حیوان تے نہیں نا گو جی اور سالبہ جزیہ منعکس ہوتا ہے سالبہ جزیہ کی طرف جیسے تیرا قول بعض الحیوانی لیس بانسان منعکس ہوتا ہے تیرے قول بعض لا انسان لیس بلا حیوان کی طرف جیسے گھوڑا اور سالبہ جزیہ منعکس ہوتا ہے سالبہ جزیہ کی طرف جیسے قول تیرا بعض الحیوان لیس بانسان منعکس ہوتا ہے قول تیرے قول بعض لا انسان لیس بلا حیوان کی طرف جیسے فرس اور دھیان کر او بے خاشیہ نمبر 1 نظر آ رہی جان اس بات کو موجبات کا حکم عکس نکیز میں سوالب کا حکم ہے عکس مستوی میں عکس مستوی میں جو موجبات کا حکم ہے عکس نکیز میں وہ سوالب کا حکم ہے عکس مستوی میں موجب کلیے تے موجب جزیے دونوں کا عکس مستوی یہاں سالب کلیے سالب جزیے دونوں کا عکس نکیز یہ گل کہ نہیں عکس مستوی میں عکس مستوی میں موجب کلیے اور موجب جزیے کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے اور عکس نقیض میں سالب کلیہ اور سالب جزیے کا عکس نقیض سالبہ جزیہ آتا ہے آگے سمجھے اور وہاں جو حالت ہے کن کی سوالب کی وہ یہاں ہے موجبوں کی کہ عکس مستوی میں سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے اور سالب جزیے کا عکس مستوی نہیں آتا یہاں وہ حشر ہے موجبوں کا موجب کلیے کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے اور موجب جزیے کا عکس نقیض نہیں آتا گل سمجھیے وہاں جو سالبوں کا حکم ہے وہ یہاں موجبوں کا ہے وہاں جو موجبوں کا حکم ہے وہ یہاں بیان کرنے کے بری عکس مستوی میں موجب جزیے موجب کلیہ اور موجب جزیے کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے اور عکس نقیض میں سالب کلیہ اور سالب جزیے کا عکس نقیض سالبہ جزیہ آتا ہے اور عکس مستوی میں سالب کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے اور یہاں
اور یہاں عکس نقیز میں عکس نقیز میں موجب کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ آتا ہے، اور عکس مستوی میں سالب جزیے کا عکس موجب جزیہ سالب جزیے کا عکس مستوی نہیں آتا، اور یہاں موجب جزیے عکس کا نقیز میں عکس نقیز میں موجب جزیے کا عکس نقیز نہیں آتا۔ اے تین مسئلے نے، ایک تناقض، ایک عکس مستوی اور ایک عکس نقیز، سمجھ آئی ہے؟ تناقض جو تھا نا وہ قضیوں کی ایک دوسرے کی نقیز ہونا کہ وہ جمع نہ ہو سکے، تو وہ یہ تھا کہ موجب کلیے کی نقیز سالب جزیے کی نقیز موجبہ کلیہ، مطلب کی ہے جے کر موجبہ کلیہ سچا ہے تے پھر ان دی نقیز سالبہ جزیہ، تے جے کر سالبہ جزیہ سچا ہے تے ان دی نقیز اگاں لوڑ پینی اندی، ان دوجے دو جوڑ دے، سالب کلیہ کی نقیز موجبہ جزیہ آتی ہے، اور موجب جزیے کی نقیز سالبہ کلیہ آپس میں ہیں دو دو، لہذا اگر سالبہ کلیہ سچا ہے تو نقیز اس کی جھوٹی ہے، کیڑی؟ موجبہ جزیہ، اور اگر قضیہ موجبہ جزیہ سچا ہے تو اس کی نقیز سالبہ کلیہ جھوٹ ہے۔ عکس مستوی میں یہ ہے کہ ہر قضیے کو اس کا عکس لازم ہوتا ہے، کیونکہ عکس مستوی کیا ہے؟ موضوع محمول کو الٹانا اور کیف باقی رہے، صدق باقی رہے، ہر قضیے کو اس کا عکس مستوی کیا ہے؟ لازم ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ جے کر موجبہ کے نا سالبہ کلیہ سچا ہے، اس کا عکس مستوی بھی سالبہ کلیہ سچا ہے، پہلے ٹھیک سمجھا گیا۔ اور چونکہ سالب جزیے کا عکس مستوی آتا نہیں، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی سالبہ کلیہ مانے کہ یہ سچا ہے تو پھر اس کا عکس مستوی بھی سالبہ کلیہ سچا ماننا پڑے، اور اگر کوئی موجب کلیے کو سچا مانے تو اس کا عکس مستوی، سچا ماننا پڑے گا، اور اگر کوئی کسی موجب جزیے کو سچا مانے تو اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ بھی سچا ماننا پڑے گا۔ عکس نقیز کیا ہے متقدمین کے نزدیک کہ موضوع محمول کی نقیزیں نکال کر الٹا دے، موضوع کی نقیز محمول بنا لیں اور محمول کی نقیز کو موضوع بنا لیں، یہاں بھی شرط وہی ہے کہ صدق بھی باقی رہے، اور کیف بھی باقی رہے، یعنی موجبے کا عکس نقیز، سالبے کا عکس نقیز سالبہ، تو موجب کلیے کا عکس نقیز، موجبہ کلیہ، تو یہ عکس نقیز بھی شے قضیے کو لازم ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اگر موجبہ کلیہ سچا مانو تو پھر اس کا عکس نقیز بھی موجبہ کلیہ سچا ماننا پڑے گا، سمجھیا؟ اور اگر سالب کلیے کو سچا مانو تو اس کا عکس نقیز سالبہ جزیہ بھی سچا ماننا پڑے گا، اور اگر سالب جزیے کو سچا مانو تو اس کا عکس نقیز سالبہ جزیہ بھی سچا ماننا پڑے گا۔ سمجھو دی بھی جلے اگلے شکلاں سارے کیا ثابت کر دینے نا کو گوا۔ شکل اول ہوتی ہے بدیع الانتاج، کیا ہوتی ہے؟ شکل اول ہوتی ہے بدیع الانتاج، بدیع الانتاج، پچھلی کتاب میں پڑھا کہ اس کا نتیجہ بدیع ہوتا ہے، یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ادیا اس درمیان میں ہوندی ہے، سگرے میں محمول ہوتی، کبرے میں موضوع ہوتی ہے، بچوں کنوں پھاڑ کے باہر کڈو، باقی ثابت ہو گیا جی۔ باقی جڑے تین نے شکلاں انہاں وچ کسے وچ سجے پاسوں باہر ہے، کسے وچ کھبے پاسوں باہر ہے، کسے وچ دوواں پاسے باہر ہے، اون دا جڑا نتیجہ ہے انہوں سچا ثابت کرنے واسطے اس شکل ثانی ثالث رابع کو شکل اول کی طرف رد کرنا ہوتا ہے۔ جب رد کرنا ہوتا ہے تو پھر شکل اول کی تو شرطیں ایجاب صغری اور کلیت ہے، اس وقت پتر اس لئے عکس نقیز عکس مستوی تے نقیزاں کڑنیاں پیندیاں نے، لوڑ پیندیاں نے تاکہ شکل اول دیاں شرطاں پوریاں ہو جائیں، سمجھے پے ہو؟ تو اس وقت جو نتیجہ آوے گا تے وہی آوے گا تے ثابت ہو جائے گا بھی شکل اول تے لے گیا تے وہی کٹی جمی جڑی اوتھے جمی سی، لہذا مجھ صحیح سوئی ہے جی۔ سمجھ آؤں دی بھی انہاں کوئی نہ دلیل دینی شرط زیب جس تو چوکیاں تے پھر وہ طالب علم جے نہ پکا ہوئے تے سر کھا جاندہ ہے۔ بھیا جڑی قضایا دی باس کیتی ہے نا انہاں میں جڑا کٹی کٹا قابو کرنا وہ ایک معصورے کنے نے کڑے کڑے، پھر انہاں وچ موجہ ہاتھ بھی ہیں 8 بسیتے تے جنہاں دے نام بھول گئے نے جی،
ਯਾਦ ਨੇ? ਚਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮੁਵੱਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸੁਗਰਾ ਕੁਬਰਾ ਜੈਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਸੂਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਿਹੜਾ? शर्तिया मुत्तासिला, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मुनफासिला। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਤਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਜ਼ੂਮੀਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਤਫਾਕੀਆ। ਕਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਸਨਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਜ਼ੂਮੀਆ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਤਫਾਕੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? शर्तिया मुनफासिला। ਤੇ ਮੁਨਫਾਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਦੀਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਫਾਕੀਆ। ਇਹ ਨਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਾਦੀਆ। एक होता है इत्तिफाकिया। ਇਨਾਦੀਆ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿਹੜਾ? ਹਕੀਕੀਆ, ਮੁਨਫਾਸਿਲਾ, ਹਕੀਕੀਆ, ਮਾਨਿਆਤੁਲ ਜਮ ਤੇ ਮਾਨਿਆਤੁਲ ਖੁਲੂਕ ਖੂਬੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਕਿਆਸ ਇਸਤਸਨਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਜ਼ਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਪੜਵਾਓ ਕੂ ਸੁਣ ਲਓ। وقوس الموجهات مذكورة في الكتب الطوالي وها هنا قد تم مباحث القضايا وأحكامها ਉਹ ਮੇ ਹਾਂ ਵੇ ਬੜਿਆ ਉਹ ਮਬਾਹਿਸ ਅਹਕਾਮ ਦੀ وأحكامها। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਵੱਜਿਹਾਤ ਕੇ ਅਕਸੇ ਨਕੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੋ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੀਨ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਓ ਗੱਲ। ਵਹਾਂ ਹੋਣਾ यहाँ तहकीक पूरी होगी किसकी? मबाहिस कज़ाया के और कज़ाया के अहकाम भी। चलो मबाहिस ना सी, कज़ाया और कज़ाया के अहकाम पूरे हो गए। पहले कज़िये दी बास अहकाम आ जेड़े तीन पढ़े ने खूगू केड़े केड़े? तनाक़ुज़ अक्से मुस्तवी अक्से नक़ीज़, तनाक़ुज़ अक्से मुस्तवी अक्से नक़ीज़, तनाक़ुज़ अक्से मुस्तवी अक्से नक़ीज़। कौन किसकी नकीज़ आता है? मुजबे कुलिया की नकीज़ सालबा जुज़िया आती है और सालबे जुज़िया की नकीज़ मुजबा कुलिया आता है और मुजबे सालबे कुलिया की नकीज़ मुजबा जुज़िया और मुजबे जुज़िया की नकीज़ सालबा कुलिया। अक्से मुस्तवी में कौन किसका क्या आते हैं? कुलिया का अक्से मुस्तवी सालबा कुलिया आता है, सालबे जुज़िया का अक्से मुस्तवी नहीं आता। मुजबे कुलिया और मुजबे जुज़िया का अक्से मुस्तवी दोनों का दोनों का अक्से मुस्तवी मुजबा जुज़िया आता है। अक्से नकीज़ में क्या होता है? अक्से नकीज़ मुजबे कुलिया का अक्से नकीज़ मुजबा कुलिया आता है और मुजबे जुज़िया का अक्से नकीज़ नहीं आता। और सालबे कुलिया और सालबे जुज़िया का दोनों का अक्से नकीज़ सालबा जुज़िया आता है। दोनों का अक्से नकीज़ सालबा जुज़िया सालबा जुज़ियात है। समझी जे गल। अब पुत्र इस तो बाद होर कुछ नहीं जे हो सकता। मैं फेरे दुआ दुआ के मैंने फेरे आ गए। और मुवज्जहात के उकूस और लिखे ना आशियत यार बस करो। मज़कूर हैं बड़ी किताबों में और यहाँ तहकीक पूरे हो गए। कज़ाया के मबाहिस और उस कज़ाया के अहकाम। मंतक के अंदर दो चीज़ें मकसद होती हैं, एक मुअर्रिफ कौल शारे और दूसरा हुज्जत और क्या। मुअर्रिफ और कौल शारे मुरक्कब होते हैं। इस वास्ते उन्हों का सिर खपाना पैंदा है तो पहलों थोड़ी जी बास करनी पैंदी है कि इफादा और इस्तिफादा जो है वो पक्या नाल होंदा है। वो अल्फाज के साथ होता है, इसलिए अल्फाज की बास। फिर अल्फाज मानी पर दलालत करते हैं। जो फूफी जी भी निकला है कौन दलालत ये बास की तो फिर कुल्लियात की बास की। फिर मुअर्रिफ दसिया कि मुअर्रिफ चार किस्म है कौन? सुनिए गल। उसके बाद कज़ाया की बात होती है चूँकि ये मादा और मटीरियल है किसका? हुज्जत और क्यास का। तो वो कज़िया दो किस्म होंदा है, एक हमलियात एक शर्तिया। फिर हमलिये दियाँ कुछ बासां होंदियां ने, फिर शर्तिये दियां कुछ बासां, फिर उन्होंने त्रै मसले ने। उस तो बाद हुण जिहड़ा ना को हुज्जत की बात शुरू होना। किंदी हुज्जत की बात शुरू है। कज़ाया से मुरक्कब होती है तो वो सारी बात कही। कुछ समझ आ गई गल? नहीं तो कोई नहीं पता लगा। और मुवज्जहात के उकूस मज़कूरा हैं बड़ी किताबों में और यहाँ तहकीक पूरी हो गई है। कज़ाया के मबाहिस पूरे हो गए। कज़ाया के मबाहिस और उनके